دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد اگر میں یہاں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند آپ تاریخ ہندوستان کو اٹھا کے دیکھیے، ہندوستان کی تاریخ میں ایک وقت ایسا تھا کہ ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، شرک برجمان تھا، بدعات رسومات رواجات میں مبتلا انسان تھا، اسلام برائے نام تھا، عقیدہ خام تھا، ہر غلط کام تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، ظلم کا بسیرا تھا، گمراہی کا ڈیرا تھا، بڑے بڑے جگیردار سرمایہ دار، ہاں جناب وہ ملک و ملت کے غدار تھے، انگریز کے وفادار تھے، قرآن کے نقشے جلائے جا رہے تھے اور جناب دینداروں کو پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا تھا، مسلمانوں کی بے بسی کا عجیب عالم تھا۔ اس حالت میں میرے رب کو ترس آیا، کس رب کو ترس آیا؟ جو خزاں کے بعد بہار پیدا کرتا ہے، اس رب کو ترس آیا۔ جو رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا سویرا پیدا کرتا ہے، اس رب کو ترس آیا۔ جو کانٹوں کے درمیان نرم و نازک پھول کو پیدا کرتا ہے، اس رب کو ترس آیا۔ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، اس رب کو ترس آیا۔ جس نے کن کہا آسمان کو بلندیاں مل گئی، جس نے کن کہا زمین کو وسعتیں مل گئی۔ کس رب کو ترس آیا؟ اس رب کو ترس آیا جس نے کن کہا دن کو اجالا مل گیا، رات کو اندھیرا مل گیا۔ اس رب کو ترس آیا جس نے کن کہا چاند کو چاندنی مل گئی، سورج کو کرنیں مل گئی، ستاروں کو جگمگاہٹ مل گئی، پرندوں کو اڑان مل گئی، پھلوں کو مٹھاس مل گئی، پھولوں کو خوشبو مل گئی، دریاؤں کو روانی مل گئی، سمندروں کو گہرائی مل گئی، پتھروں کو طاقت مل گئی۔ اس رب کو ترس آیا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ اس رب کو ترس آیا جس نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ اس رب کو ترس آیا جس نے حضرت نوح کی کشتی کو کنارے پہ لگایا۔ اس رب کو ترس آیا جس نے حضرت ابراہیم کو آگ سے زندہ باہر نکالا۔ اس رب کو ترس آیا جس نے اسماعیل کی ایڑیوں سے آب زمزم کو جاری کر دیا۔ اس رب کو ترس آیا جس نے جناب موسیٰ کے لیے دریاؤں میں راستے بنا دیے۔ اس رب کو ترس آیا جس نے جناب عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اس رب کو ترس آیا اور اس رب نے اس وقت کے کچھ اہل علم، اہل تقوی، ان لوگوں کے دلوں میں، ان کے جناب دماغوں میں یہ بات ڈالی کہ ہندوستان کی سرزمین پہ ایک مدرسے کی بنیاد رکھو۔ اس لیے حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیوبند بنانے سے پہلے ہم نے جو مشورہ رکھا اس میں جتنے بھی بزرگ آئے، ہر بزرگ کو اللہ نے خواب کے ذریعے یا الہام کے ذریعے یہ اشارہ دیا کہ ہندوستان کی سرزمین پہ ایک مدرسہ قائم ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوں، میری 10 انگلیاں ان سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ مولانا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علوم دین کی چابیاں مجھے پکڑا دی جاتی ہیں، میں قربان جاؤں۔ جب یہ مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، ہاں اس وقت سن کیا تھا، وقت کیا تھا؟ 1866 دیوبند کی بستی، انار کا درخت، چھتے والی مسجد، انار کے درخت کے نیچے ایک استاد بیٹھتا ہے، ایک شاگرد بیٹھتا ہے، دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لیکن 10 سال کے بعد جب طالب علم زیادہ ہو گئے، عمارت کی ضرورت پڑی نا، تو سب سے پہلی عمارت جسے نو درہ کہا جاتا ہے، جو آج بھی دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے، حضرت مولانا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی بنیادیں کھو دی ہیں۔ میں رات کو سو گیا، خواب میں امام الانبیاء کو دیکھا، حضور فرماتے ہیں رفیع الدین یہ چھوٹی عمارت ہے جہاں تم بنیادیں بنا رہے ہو، یہ جگہ تو تھوڑی ہے۔ حضور نے اپنی لاٹھی مبارک سے نشان لگائے، کہا یہاں پہ تم مدرسے کی عمارت قائم کرو۔ مولانا کہتے ہیں صبح میں اٹھا، جب اس جگہ پہ گیا تو خدا کی قسم وہ میرے نبی کے نشان لگے ہوئے تھے۔ ہم نے پہلی بنیادیں ختم کر دی ہیں، ان بنیادوں پہ ہم نے بنیادیں کھو دی ہیں اور عمارت کو کھڑا کر دیا۔ تو پھر مجھے کہنے دینا کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں، وہ جو وادی فارا سے اٹھی گونجی ہے وہی تکبیر یہاں، ہستی کے صنم خانوں کے لیے ہوتا ہے حرم تعمیر یہاں۔ دارالعلوم دیوبند بن گیا، میں قربان جاؤں۔ پھر اس دیوبند کا فیض پھیلا ہے نا جیسے پھیلنا چاہیے۔
اس لیے تو ایک دیوانے نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. کیوں؟ اس نے حضرت نانوتوی کو دیکھا, اس نے حضرت مدنی کو دیکھا, اس نے حضرت تھانوی کو دیکھا, اس نے حضرت شیخ الہند کو دیکھا, اس نے حضرت کشمیری کو دیکھا. کون کشمیری؟ بہاول پور میں ایک عورت جو ہے قادیانی, اس کا خامد قادیانی ہو گیا, مرتد ہو گیا, نکاح ختم ہو گیا. وہ نواب بہاول پور کے پاس گئی, اس نے مقدمہ عدالت میں دے دیا. میں قربان جاؤں, اب قادیانیوں نے اپنے بڑے بڑے پاپ پودری بلانے شروع کر دیے. ادھر دارالعلوم دیوبند کو بھی خط لکھا گیا کہ دیوبند والو اگر تم نہ آئے اور میں مقدمہ ہار گئی, کل قیامت کا دن ہوگا, تمہارا گریبان میرا ہاتھ ہوگا. میں قربان جاؤں, حضرت ایک کشمیری کہنے لگے میں چلتا ہوں. بیماری پوری آب و تاب پہ تھی, حضرت چل نہیں سکتے تھے, اتنے بیمار تھے, کمزور تھے, موسم بہت سخت تھا. شاگرد تڑپ گئے. حضرت استاد جی آپ کسی کو اشارہ کریں نا, یہ آپ کے اتنے شاگرد ہیں. حضرت سمجھ گئے, حضرت رو پڑے, کہا میں جانتا ہوں اپنے جس شاگرد کو بھیجوں گا وہ قادیانیوں کو شکست دے دے گا, لیکن میں جانا اس لیے چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن آمینہ کے لال فرمائے اے کشمیری تو بیمار تھا, لاچار تھا, بیماری سے تنگ تھا, چل نہیں سکتا تھا, لیکن تجھے سانسیں تو آتی تھی نا, تو میرے دفاع کے لیے کیوں نہیں نکلا, تو میری ختم نبوت کے لیے کیوں نہیں نکلا. حضرت کشمیری گئے ہیں اور پھر اللہ نے عجیب فتح عطا کی ہے. حضرت نے مقدمہ لڑا. حضرت فرمانے لگے اگر جب فیصلہ ہونا فیصلہ ہو, یہ فیصلہ اگر میں زندہ ہوں پھر تو سن لوں گا, اگر میں مر جاؤں تو میری قبر پہ آ کے یہ فیصلہ سنانا. 1933 میں حضرت کی وفات ہو گئی. 1935 میں اس مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے. مولانا محمد صادق رحمت اللہ علیہ بہاول پور سے چلے. دنیا والوں عشق کی باتیں کرنا آسان ہے, عشق کی ایسی مثالیں دینا یہ دیوبند کا ورثہ ہے. وہاں سے مولانا محمد صادق چلے. عشق کی کیا معراج ہوگی جب ایک قبر پہ آ کے مولانا صادق صاحب نے سنایا ہوگا فیصلہ. حضرت آپ جو مقدمہ لڑ کے آئے تھے اس کا فیصلہ یہ ہے کہ نبی کی توہین کرنے والے, نبی کی ختم نبوت کے دشمن ہار گئے ہیں اور ختم نبوت والے جیت گئے ہیں. اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے. ہر موج یہاں ایک دریا ہے, ایک ملت ہے ہر فرد یہاں. گونجا تھا ابد تک گونجے گا, آوازہ اہل درد